الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اسلام دنیا میں پھیلا ہے اپنی تعلیمات کی سچائی کی بنیاد پہ۔ عقائد و اعمال دونوں جگہ کہیں بھی اسلام دھوکہ، فراڈ اور غیر مساوی سلوک کا قائل نہیں۔ مطلب یہ کہ جملے کی میں تشریح کر دیتا ہوں کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ عقیدوں میں، اعمال میں ایسا نہیں کہ اسلام کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ ہو، اور نہ ہی کہیں یہ ہے کہ یہ فلاں فلاں عمل غریب کریں اور فلاں فلاں عمل امیر نہ کریں۔ جو حکم غریب کے لیے ہے وہی امیر کے لیے ہے۔ کہیں بھی انسانیت کے ساتھ اسلام فراڈ، دھوکہ نہیں کرتا کسی بھی جگہ پہ۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو جہاد سے دور کرنے کے لیے، اسلحے سے دور کرنے کے لیے ایک تانا بڑے زور و شور کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان اس تانے سے بچنے کے لیے اس سوچ پہ آ جائیں جس پہ آج موجود ہے، کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے پورے معاشرے کی، شہادت کیا ہے کسی کو اس کی لذت ہی نہیں پتا رہے گی کہ شہادت کیا چیز ہے، اس کی لذت کیا ہے، اسلحہ اٹھانے میں کیا فضیلتیں ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ یہ وہ تانا کام کر رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ وہ مسلمان اس تانے سے ڈرتے 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 بچتے بچتے آج اس نوبت یہ آ گئی ہے کہ اقبال کو یہ کہنا پڑا ہے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل۔ آج مطلب مسلمان ایسے ہو گئے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، اسلام پھیلا ہے اپنے تعلیمات کی سچائی کی بنیاد پہ۔ یورپ، افریقہ، ایشیا، کسی جگہ پہ بھی اسلام کی تعلیمات میں کوئی ڈیفیکٹ، کوئی نقطہ، کوئی اعتراض کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے تو آپ میں سے سارے، ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں، ہم یورپ والوں کو قائل کر سکتے ہیں بھئی اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، قبول کر لو اور کوئی بات نہ کرنا۔ ہم تو گئے ہی نہیں ان کے پاس، ہم تو سمجھانے گئے ہی نہیں۔ وہ خود ہی اس بات پر آئے ہیں، وہ خود تحقیق کر کے آئے ہیں، ان کی خود ریسرچ کہہ رہی ہے کہ اسلام کی کسی ایک تعلیمات پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ہم نے تو روس والوں کو جا کے نہیں سمجھایا، روس میں بھی اسلام ہے۔ تو یہ جو پوری دنیا پہ پھیلا ہے، کہیں سے کوئی تو آواز اٹھتی کہ اسلام کا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں، یہ عمل ٹھیک نہیں، یہ حکم ٹھیک نہیں، کہیں سے آواز نہیں اٹھی۔ سب نے خود دیکھ کر، خود پرکھ
کر خود سوچ کر اسلام قبول کیا ہے. اور اس بات کا سب سے بڑا شہادتی اور گواہ انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا اسلامی ملک ہے. وہاں ایک تیر بھی نہیں چلا, وہاں ایک فاتح بھی ہمارا داخل نہیں ہوا, لیکن پورا انڈونیشیا مسلمان کیوں ہوا ہے؟ کبھی وہ واقعہ کتابوں میں پڑھیے ذوق شوق کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سراسر اس بنیاد پہ انڈونیشیا مسلمان ہوا تھا کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات پر کی تھی اور دیکھی تھی. موضوع یہ نہیں, بات یہ نہیں کرنی. اچھا, امتحان دینے والوں کے ساتھ بھی دو چار باتیں ذرا ہو جائیں. یہ تانا کون دے رہے ہیں؟ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, یہ تانا عیسائی دیتے ہیں. ان کے مشنری لوگ, ان کے تبلیغ والے لوگ, انہوں نے یہ تانا گھڑا ہے اور پھر اس مسلمانوں کو سناتے رہتے ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ ذرا اپنا گریبان بھی دیکھیں. اگر تم نے گرناطہ کی حکومت ہماری ختم کی تھی تو اس وقت تمہاری تلواریں اور تمہارے تیر جو تھے وہ پھول نکال رہے تھے. انہوں نے بھی وہاں خون ریزی کی تھی. دور کی تاریخوں پہ نہ جائیں, شاید نہ دلچسپی ہو نہ پتہ ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بر صغیر پر یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہاں انگریز نے 200 سال حکومت کی ہے. وہ سن 1600 میں آیا تھا یہاں, 1718 میں جا کے وہ 2 صدیاں 200 سال اس نے یہاں حکومت کی ہے. ہم پر وہ فاتح رہا ہے, غالب رہا ہے. اس پورے بر صغیر کو اس نے اپنے پنجے استبداد میں دبائے رکھا ہے. تو بر صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ میل ہا میل لوگوں نے سفر کیے اور جا کے بتایا کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو. تو تمہاری اپنی تاریخ خون سے لبریز ہے. آج اسرائیل اور فلسطین میں خون کون بہا رہا ہے؟ عیسائی بہا رہے ہیں. موجودہ دن آج کی ڈیٹ پہ صرف دیکھیے, عراق میں خون کون بہا رہا ہے؟ عیسائی بہا رہے ہیں. پوری ایک ملک کا نام کیا لینا, پوری مسلم امہ میں بلکہ پورے کرۂ ارض میں اگر خون گر رہا ہے تو وہ مسلمان کا ہے اور خون بہانے والے یہ عیسائی ہیں. تو تانا ہمیں پوری دنیا میں ایٹم کس نے چلایا ہے؟ جاپان کے 2 شہر صفحہ ہستی سے کس نے مٹائے تھے؟ تو یہ تانا دینے والے تھے جو ہمیں تانا دیتے ہیں. لیکن اگلی بات سن لیجئے, جملے وہ 2 ہی ہیں. پہلے کہ اسلام اپنی تعلیمات کی سچائی کی بنیاد پہ پھیلا ہے اور ان تانا دینے والوں کی اپنی تاریخ ظلم و بربریت سے بھری ہوئی ہے. اور یہ جملہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام کی تاریخ شہادتوں اور جنگوں سے بھی مالا مال ضرور ہے. اس کا ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ ہو سکتا ہے. تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا. اسلام کی تاریخ شہادتوں, فتوحات اور جنگوں سے مالا مال ہے, لیکن پھیلا اسلام اپنی تعلیمات کی بنیاد پہ ہے. انہی جنگوں میں سے, انہی فتوحات میں سے مارکہ حق و باطل کا اولین ذکر تب ملے گا جب ہم جنگ بدر کو دیکھیں گے. جنگ بدر جسے غزوہ بدر بھی کہتے ہیں, یہ آج ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو 16 رمضان المبارک
رمضان کا یہ روزہ 16واں روزہ چل رہا ہے، تو یہ 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ جس سال لڑی گئی یہ وہی سال ہے جس سال روزے فرض ہوئے تھے۔ روزے بھی جنگ 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں، اور یہ جنگ بدر یہ بھی 2 ہجری میں لڑی گئی ہے۔ مسلمانوں کو، اسلام کو اس جنگ پہ بالکل بجا طور پہ فخر ہے کہ اس جنگ میں انتہائی تھوڑی سی تعداد لے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے تھے۔ اسلحہ کوئی نہیں تھا، تلواریں زریں کوئی نہیں تھیں، ناقابل ذکر سی تعداد تھی ان کی، اور جو صحابہ، جو جنگجو، جو جانثار، جو شہادت کے پروانے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، ان کی تعداد صرف 313 تھی، اور اس کے مقابلے میں جنگی ہتھیاروں سے مالا مال، تلواروں سے لیس، تیروں کے بکس لے کر بڑے بڑے، اور قسمیں اٹھا کر اور خون لینے کی، جان لینے کی نظریں منتیں مان کر جو کافر مکہ سے بدر کی طرف آئے تھے ان کی تعداد 1000 تھی۔ اور ان کے آنے کا انداز بھی ذرا قرآن مجید سے پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد ہم جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ عرض کروں گا۔ ذرا ان کے آنے کا انداز دیکھیے، قرآن مجید نے بیان کیا، اور وہ خود بھی سارے شیطان تھے، لیکن قرآن نے بتایا کہ جو اصل شیطان ہے نا ابلیس، وہ بھی اس دن ان کے ساتھ تھا، وہ بھی اس دن ان کے ساتھ تھا۔ اور قرآن نے ان کے مکہ سے نکلنے کا منظر بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ الانفال ہے، 10واں سپارہ۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مکہ مکرمہ میں میٹنگ ہوئی، لوگ بیٹھے، مجلس بنی، مجلس مشاورت میں شیطان بھی موجود تھا، اور اس نے ان کو خوب ابھارا، خوب ترغیب دی، خوب جنگ پہ آمادہ کیا۔ جنگ کے لیے جب تیار ہو کے نکلنے لگے تو شیطان بھی ساتھ تھا، ابو جہل بھی موجود، عتبہ بھی موجود، شیبہ بھی موجود، ولید بھی موجود۔ یہ وہ سردار تھے جو جنگی نظمیں پڑھتے ہوئے، جوش دلاتے ہوئے ان کو ساتھ لا رہے تھے۔ اور شیطان کی بات سنیے، کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس، اپنے چیلوں کو، مکہ کے مشرکوں کو، ابو جہل وغیرہ کو کہہ رہا تھا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، جتنے جوش جذبے اور تیاری کے ساتھ تم نکلے ہو، آج تم پر غالب نہیں آئے گا کوئی بھی۔ اس طرح جوش دلا کے آ رہا تھا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں بھی تو ہوں نا، کوئی غالب نہیں آئے گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نکلنے کا انداز ہے۔ چنانچہ دونوں فوجیں، دونوں لشکر بدر کے میدان میں، بدر نامی کنویں کے قریب جمع ہو گئے، دونوں لشکر وہاں جمع ہو گئے۔ جوش و جذبہ دونوں طرف سے موجود ہے، ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے خیالات اور ارادے اور عزائم لے کر آئے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد
313 ہے اور وہ ہزاروں 1000 ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کے سپہ سالار ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب اور نام بھی ہے نبی الملاحم. امتحانوں سے پریشان ہو کر، بلکہ پریشان وہ پنجابی میں اس کے لیے بڑا اچھا لفظ ہے کہ کیوں نکے نکے ہوتے ہو، ہے نا، اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے. امتحانوں سے پریشان مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر ہمارے جو ہے ان کا ایک لقب یہ ہے نبی الملاحم، جنگوں کا نبی، جنگوں کا نبی. اور جن جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے، سرپرستی کی ہے، سپہ سالار بنے ہیں، ان کی تعداد 27 ہے. 27 جنگوں میں آپ خود گئے ہیں، ہتھیار سجا کر، تلواریں لے کر، تیاری کروا کے، اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت لوگوں میں ابھار کر. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، حکم اوپر سے تھا کہ میرے محبوب انہیں قتال کا، لڑائی کا شوق دلائیے. یا ایھا النبی جاہد الکفار، اوپر سے اعلان تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کیجیے میرے محبوب. آج تو یہ لفظ ہی غیر مانوس سا ہو گیا ہے. نئی نسل کو، موجودہ سارے ہی مسلمانوں کو پتہ ہی کو نہیں جہاد کسے کہتے ہیں، شوق شہادت کیا ہے. شوق شہادت کیا ہے؟ ذرا ایک حدیث سن لیجئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری خواہش ہے، میری خواہش ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. اور پھر ایک دفعہ نہیں فرمایا، میرا دل کرتا ہے ثم احیا، اللہ دوبارہ مجھے زندگی دے، ثم اقتل، میں دوبارہ شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندگی دے، ثم اقتل، پھر میں شہید ہو جاؤں. لیکن اقبال کی بات ہے کہ نہیں کہ اب تو کافر کی موت سے ہمارے دل لرزتے ہیں، ہم نے خود کیا جام شہادت نوش کرنے ہیں. تو بہرحال اسی شوق شہادت کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لاتے ہیں. یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، مسلمان فاتح قرار دیے گئے، مشرکین بھاگ گئے. ابو جہل جیسا سردار یہ بھی وہیں واصل جہنم ہوا. عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تو وہ 3 سردار تھے جو پہلے ہی حملے میں مارے گئے تھے. اس وقت جنگوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آمنے سامنے صفیں باندھی جاتی تھیں، صفیں لگائی جاتی تھیں، اور پھر دعوت مبارزت اس کو کہتے ہیں، عربی کتابوں میں لکھا، مطلب چیلنج کیا جاتا تھا کہ آؤ بھائی باہر آؤ. تو یہ 3 نکلے تھے سب سے پہلے، تینوں وہیں ایک یعنی وہ ہوتی تھی دو بدو لڑائی، ایک آدمی ایک کے ساتھ لڑتا تھا، پھر اس کے بعد گھمسان کا رنگ پڑتا، پھر ساری فوج آپس میں ٹکراتی. یہ طریقہ تھا جنگ کا. تو یہ تینوں سردار بھی وہیں مر گئے، قتل ہو گئے. ابو جہل بھی اسی جنگ میں مارا گیا. مسلمانوں کو اللہ نے فتح عظیم اور فتح مبین عطا فرمائی. یہ جنگ بدر کا انتہائی مختصر خلاصہ ہے، لیکن ہم نے جنگ بدر کے حوالے سے ایک تو تذکرہ ضروری تھا، کیونکہ غالباً پچھلے 2-3 سال سے نہیں ہوا، ہر رمضان دوسرے موضوعات پہ بات ہو جاتی. تو ایک تو یہ میرا ارادہ تھا کہ اس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں. مسلمانوں میں بھی شہید ہوئے، ظاہر بات ہے زخمی بھی ہوئے، جنگ جو ہوئی
لیکن فتح بہرحال مسلمانوں کو ہوئی۔ لیکن دوسرا ارادہ آج گفتگو کا اصل میں یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور توجہ اور اسی طرح دلچسپی رکھتے ہیں کہ آج کیا بیان ہوگا، تو رمضان المبارک کے مبارک اور مقدس مہینے میں لڑی جانے والی اس عظیم جنگ کا ایک منظر ہم نے پڑھنا ہے تاکہ تھوڑا عقیدہ بھی درست ہو، عقیدے کی بات بھی ہو جائے۔ اسی پر چونکہ ہمارا فوکس ہے، اسی پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں کہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں صاف ستھرا مضبوط عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات آپ کے گوش گزار کرنے اور آپ کی توجہ کے لیے آج غزوہ بدر کی روشنی میں ہم یوں پڑھیں گے کہ 313 کا مقدس لیکن مختصر سا لشکر لے کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لائے ہیں تو آپ مشکلات دیکھیے، آزمائش دیکھیے اور حالات کی نزاکت کو دیکھیے۔ ایک طرف 313 نہتے اور دوسری طرف 1000 لشکر، بہت بڑا لشکر جرار اور ہتھیاروں سے لیس۔ مشکل کا وقت ہے اور آزمائش کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے۔ بس ہم نے عقیدہ یہ دیکھنا ہے اور یہ اصلاح کرنی ہے کہ ایسے مشکل وقت میں، ایسی آزمائش کے وقت میں، ایسے امتحان کے وقت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اور جہاں جہاں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، جس کتاب میں جنگ بدر کا واقعہ ذکر ہے وہ ایک منظر ساری کتابوں میں محفوظ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل میں، اس امتحان میں، اس کڑے وقت میں، اس نازک صورتحال میں کیا طرز عمل اختیار فرمایا۔ دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، وہ جو جھونپڑی بنی ہوئی تھی ایک مخصوص، وہاں موجود تھے اور وہاں جا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدوں میں دعا کی۔ اور دوسری روایت یہ بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے دونوں واقعات ہوں، اضطراب کے عالم میں، پریشانی کی صورتحال میں اللہ کے پیغمبر کبھی سجدہ فرماتے ہوں، کبھی کھڑے ہو کے دعا کرتے ہوں۔ دوسرا منظر بھی حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند ہاتھ کر کے، ایسے اوپر کو کر کے اور بڑی الہا و زاری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا میں مشغول ہوئے تھے۔ تو مشکلوں میں سب سے پہلا سبق ہمیں کیا ملا کہ مشکلوں میں ہمارے آقا کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ دامن کس کے سامنے پھیلاتے تھے؟ اللہ کے سامنے۔ بڑی مشکل تھی نا، 313 ایک طرف، 1000 ایک طرف، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل اختیار فرمایا، مشکلوں سے نمٹنے کے لیے جو ہمیں سبق دیا وہ یہ تھا کہ تم نے اپنا دامن کس کے سامنے پھیلانا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ خاص منظر ہے۔ اور پھر جب بندہ یہ کر لیتا ہے، جب یہ بندہ کرتا ہے نا کام، ابھی عقیدے کی بات تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن دعا کی برکت، دعا کی جو کیفیت عرض کی وہ ذرا قرآن حکیم سے سن لیجئے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ تم جنگ بدر میں، غزوہ بدر کے موقع پہ بڑے کمزور تھے، تھوڑے تھے، اسلحہ نہیں تھا، لیکن لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، اللہ تمہاری مدد کو پہنچے تھے۔ تو وہ پھر مدد کیسے اتری تھی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل وقت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس نازک وقت میں اپنے ہاتھ پھیلا
اللہ کے پیغمبر نے مشکل وقت میں مدد کس سے مانگی؟ بولیے ذرا، عقیدہ بھی درست ہو اور سوچ بھی تازہ ہو اور ایمان تازہ ہو، پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کدھر جانا ہے، اور کچھ سوچ اگر اس کے برعکس معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے تو اس کی بھی اصلاح ہوتی جائے۔ امام الانبیاء نے بدر کے موقع پہ دعا کے لیے ہاتھ کس کے سامنے پھیلائے؟ کوئی جھوٹ تو نہیں، کوئی بناوٹی بات تو نہیں، کوئی الفاظ کی ہیرا پھیری تو نہیں۔ بخاری مسلم ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ امام الانبیاء، ذرا بولیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں مدد کس سے مانگی؟ خاتم الانبیاء، یہ عہدے میں اس لیے گنوا رہا ہوں تاکہ آگے بات کرنی ہے، سمجھانی ہے بات۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کی اس گھڑی میں کسے پکارا؟ کسی نبی کو تو نہیں پکارا، کسی ولی کو تو نہیں پکارا، خود اپنا تو نہیں کہا کہ میں مشکل کشا جو ہوں تو کیا ضرورت ہے کسی اور کی، ایسا تو نہیں کہا۔ بولیے، سارے نبیوں کے سردار نے سجدے میں سر رکھ کے مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی، اور اتنی آہوداری کے ساتھ، اتنی عاجزی و انکساری کے ساتھ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، پہرے داری کر رہے تھے اس جھونپڑے کے باہر، پہرے داری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اور اسی پہرے داری کے حوالے سے ہی ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب مسلمانوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ پوچھنے والے کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمائیں گے کہ میں ہی بہادر ہوں، میں ہی تو اللہ کا شیر ہوں، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ آپ فاتح خیبر ہیں، اسد اللہ ہیں، اسد رسول ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم صحابہ کی جماعت میں سب سے بہادر صدیق اکبر تھے، اور یہی پہلو، یہی واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب جنگ بدر میں ہم 313 تھے اور وہ 1000 تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور پہرہ داری کا فریضہ انجام دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دعاؤں کی اور مانگنے کی جب حد دیکھی تو عرض کرنے لگے، حسبکا حسبکا یا رسول اللہ، میرے محبوب بس کیجیے، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اب بس کیجیے۔ اور دعا کیا تھی وہ دعا بھی ذرا سنیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں آرڈر نہیں چلا رہے، ساری جو سوچے ہیں نا دوسرے قسم کی، میں وہ ختم کر رہا، آرڈر نہیں چلا رہے، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، اللہ سے انکساری کے ساتھ، منت کے ساتھ مانگ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، اور خداوند قدوس سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، آج مدد کی ضرورت ہے، وہ مدد اتارنا۔ اور جملہ بڑا عام مشہور ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان رسالت سے ادا ہوا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ 15 سال کی محنت لے کر، پھل لے کر، مکھن لے کر، ساری تیاریاں کر کے میں آ گیا ہوں، یہی تیار ہو سکے ہیں، بدر میں لے آیا ہوں ان کو،
آج تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ ان تہلک ہذہ الإصابہ، یہ مکھن اگر ضائع ہو گیا، یہ جماعت اگر جام شہادت نوش کر گئی، تو اللہ میرا یہ جملہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا لن تعبد ابدا، پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دعائیں تھیں۔ تو خاص منظر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ مشکلوں میں اللہ کے پیغمبر نے کسے پکارا، حاجت کے لیے اللہ کے محبوب نے کسے پکارا، امتحان کے وقت اللہ کے محبوب نے کسے پکارا۔ یہ بات ٹھیک ہے جی؟ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ دعائیں پوری کون کرتا ہے؟ ضرورتیں پوری کون کرتا ہے؟ مشکلوں میں کون کام آتا ہے؟ صحیح ہے جی؟ اب ذرا دیکھیے موجودہ صورتحال۔ آپ کے اس ملک میں ریڈیو پر، ٹی وی پر، سکولوں میں ایک جملہ مشہور ہے، وہ جملہ خاص طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اسی لیے بار بار میں دہروا رہا ہوں آپ سے کہ یہ سارے کام کس سے کیے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نبی سے تو نہیں کروائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے پہلے گزرے ہوئے نبی تھے، ان سے مدد مانگی ہو، کسی ولی سے مدد مانگی ہو، کسی زندہ سے، کسی مردہ سے، لیکن ممبر و محراب کے غلط استعمال کرنے والوں کو تھوڑی ایسی، اور امت کی منزل کھوٹی کرنے والے اور گویے قسم کے نعت خور، یہ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ میں نے اسی عظیم ہستی کا ذکر کیا ہے جو محبوب خدا ہے، جو حبیب خدا ہے، ان کا اپنا طرز عمل بتایا ہے تاکہ میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہو کہ اللہ کے پیغمبر مصیبتوں اور مشکلوں میں خود دعا کس سے کر رہے تھے؟ لیکن ان جاہلوں نے کیا کہہ دیا کہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، لیکن بہرحال پھر بھی قرآن و حدیث کے موٹے موٹے دلائل یاد رکھیے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے دعا مجھ سے کرو، میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ جو لوگ متفق نہیں ہیں اور نئے نئے ہیں، متزلزل ہیں، ہمارے بارے میں فکر مند ہیں، اور ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، ان کے لیے خاص یہ لفظ ہے۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ اللہ دعا اللہ کے رسول سے کرنا، پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مشکلوں اور مصیبتوں میں مجھے پکارنا۔ پورے ذخیرے حدیث میں جتنی کتابیں حدیث کی ہیں، کسی ایک حدیث میں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے بحث کرنا چاہتا ہوں جو پروپیگنڈے کا شکار ہیں اور ہمیں غلط سمجھتے ہیں اور خود صحیح کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کے لیے کتنی موٹی اور چیلنج والی بات ہے کہ پورے قرآن میں ایک آیت میں بھی یہ نہیں کہ دعائیں اللہ کے رسول سے کرنا، ایک آیت بھی نہیں ہے۔ اور پورے ذخیرہ حدیث میں جتنے بھی اللہ کے نبی کے فرامین ارشادات امت تک پہنچے ہیں، کسی ایک فرمان میں، کسی ایک حدیث میں، کسی ایک ارشاد میں اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکلوں میں، حاجتوں میں، ضرورتوں میں دعا مجھ سے کرنا، کسی حدیث میں یہ
نہیں آیا۔ اور خود پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل میں نے آپ کو بتایا کہ بدر کے میدان میں جب مشکل کا وقت تھا، جب ضرورت تھی مدد کی، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بنا دی اور دنیا کے لیے نمونہ سیٹ کر دیا کہ لوگوں مجھے دیکھو، میں خاتم الانبیاء ہوں، امام الانبیاء ہوں، حبیب خدا ہوں، محبوب کبریا ہوں۔ مجھ میں جب حالات ایسے آئے ہیں تو میں نے بھی دامن کس کے سامنے پھیلایا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ تو موٹی سی بات ہے، لیکن جہاں خاص طور پہ ڈرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف محبت کی بات نہیں ہے، یہ صرف عشق کی بات نہیں، یہ عشق نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو مصیبتوں میں، حاجتوں میں، ضرورتوں میں پکارنا عشق نہیں، شرک ہے۔ یہ شرک ہے۔ جہاں سے ہم ڈرانا چاہتے ہیں، جہاں سے ہم بچانا چاہتے ہیں، جہاں سے ہم جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی اور کو دعاؤں میں، حاجتوں میں پکارنا معمولی کام نہیں، یہ شرک ہے۔ اور شرک وہ کام ہے جس کی قرآن نے 2 دفعہ کہا کہ کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے اس پہلو کو ہم زیادہ اجاگر کرتے ہیں کہ شرک سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ شرک سے نہ بچے، کوئی بچنے والی صورتحال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عقیدے قرآن پہ لائیں، اپنے اعمال قرآن کے مطابق بنائیں، اپنی سوچیں صحیح اسلام کے مطابق لائیں۔ اچھا، اس بات کو ذرا اور طریقے سے بھی سمجھ لیجئے، وقت تو نازک ہے، لیکن جو لوگ جن کے ذہنوں میں کچھ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ واقعی وہ سوچ غلط ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کی جائے، وہ امام الانبیاء بھی کیوں نہ ہو، کسی سے بھی دعا کی کوئی اجازت گنجائش نہیں ہے۔ دعاؤں والی بارگاہ چوکھٹ صرف کون سی ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ ان کے لیے ذرا ایک قدم آگے جا کے میں عرض کر دوں کہ مسئلہ سمجھیے ذرا، ہمارے معاشرے میں سوچ موجود ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر بھی کام کرتے ہیں، ہمارے موجود ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ہے نا کہ حضرت علی بھی مشکلیں حل کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، اللہ بھی مشکل کشا، حضرت علی بھی مشکل کشا، اللہ کے پیغمبر بھی ضرورتیں مخلوق کی پوری کر رہے ہیں، لوگوں پہ کرم کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے اولاد دی، کوئی کہہ رہا ہے میرے دکان میں، کاروبار میں برکت دی، اللہ بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو مشکل کشا کتنے ہو گئے پھر؟ ایک تو نہ رہا کم از کم۔ حاجت روا کتنے ہو گئے؟ یہ جو صرف سے ابھی میں نے ذکر کیے ہیں، ورنہ جو لوکل خدا ہے، جو گلی محلے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ذکر کر ہی دوں، بالکل اسی پوائنٹ پہ بات آ گئی ہے۔ تھوڑا جا ہاتھ لاؤ، بڑے بٹن نہیں، بٹن بڑے نہیں، بس ٹھیک ہے۔ حضرت سنیے ذرا بس آخری منٹ، یہ تو پکا عقیدہ ہے نا کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن معاشرے میں سوچ ہے کہ نہیں کہ حضرت علی بھی مشکل کشا ہے؟ ہمارے ملک میں یہ سوچ ہے کہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی مدد کرتے ہیں؟ اللہ بھی مدد کرنے والا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کرنے والے، حضرت علی بھی مدد کرنے والے، تو مدد کرنے والا ایک تو نہ رہا، پھر ایک نہیں رہا۔ اور میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ یہ تو 2 عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ یہ تو عظیم ہستیوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے کہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا جب سمجھا جائے گا تو حاجت روا ایک پھر نہیں رہے گا، مشکل کشا پھر ایک نہیں رہے گا۔ تو پھر ان مولویوں سے، انہی ممبروں کے غلط استعمال کرنے والوں سے جا کے
اللہ کے پیغمبر بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی حاجت روا، حضرت علی بھی حاجت روا، اللہ بھی مشکل کشا، حضرت علی بھی مشکل کشا۔ تو اتنا سوال تو اپنی نجات کے لیے کر لیجئے ان سے کہ توحید پھر کسے کہتے ہیں؟ اپنی بچت کے لیے، اپنی جنت جہنم کو سامنے رکھ کے ذرا ان سے اتنا تو پوچھئے پھر توحید کسے کہتے ہیں؟ اور یہ تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ بڑی ہستیوں کا میں نے ذکر کیا کہ وہ بھی کوئی ان میں سے نہ کوئی حاجت روا ہے نہ کوئی مشکل کشا ہے، وہ اللہ کے محبوب ضرور ہے، باقی رتبے ان کے سارے برحق ہیں، خدائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہر گلی میں خدا، ہر گلی میں مشکل کشا، ہر گلی میں حاجت روا، اور ذلت کی انتہا یہ ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا اسی ہفتے راول پنڈی میں ایک مزار کے نیچے سے بلے کو نکالا گیا، دیکھا ہے کہ نہیں آپ؟ کیوں جی؟ فیس بک پہ بلا دفنایا ہوا تھا، بلا، اور لوگ اس پہ گرے ہوئے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ ذلت کی انتہا ہے کہ انسان کو تو انسان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، انسان کو تو اللہ کے پیغمبر کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ منع کیا تھا نا آپ نے، فرمایا مجھے سجدہ نہیں، میں کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن پستی کی، ذلت کی انتہا یہ ہے کہ انسان کتوں اور بلوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور وجہ ایک ہے کہ قرآن سے دوری۔ اللہ رب العالمین اس رمضان ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں بھی اور مضبوط بھی کریں۔ انشاءاللہ قرآن میں یہ صلاحیت ہے، یہ خوبی ہے کہ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ بات بتائے گا جس پر کوئی نہ اعتراض ہوگا، نہ نکتہ چینی ہوگی، نہ کوئی انگلی اٹھا سکے گا۔ قرآن کے عقیدے بھی ایسے، قرآن کے اعمال بھی ایسے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو